جناب ماہرین مواصلات اجازت ہے؟ شروع کریں؟ چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرامین، ٹیکنیشینز اور رپورٹرز، آپ سب کو متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی اور اراکین سندھ اسمبلی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت تمام وہ رابطہ کمیٹی کے اراکین موجود ہیں جو کہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے خصوصی طور پہ سندھ کے شہری عوام سے مخاطب ہیں اور عمومی طور پہ پورے پاکستان کی اشرافیہ سے مطالبات کی صورت میں ہم حاضر ہیں۔ ایک بیان جو کہ شاید کراچی چیمبر آف کامرس میں اس کی میٹنگ میں کراچی پولیس چیف کی طرف سے دیا گیا تھا۔ آج کی پریس کانفرنس اس بیان کے اوپر اور اسٹریٹ کرائم جو بڑھ رہا ہے خصوصی طور پر اس کے اوپر آج کی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ کراچی کے پولیس چیف، اس میں کوئی شک نہیں کہ قابل افسر ہیں، غیر سیاسی افسر ہیں اور ایک اچھی شہرت کے حامل یافتہ کارکردگی رہی ہے ان کی، لیکن نہ جانے کیوں جب تاجر برادری سے وہ گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ بات بھول گئے کہ وہ کراچی کے پولیس چیف ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری گفتگو میں اپنے منصب کو علیحدہ رکھ کے اور کراچی کو علیحدہ رکھ کے بات کی، اور جو انہوں نے فرمایا جو کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، بہت تکلیف دہ بات انہوں نے کہی، اس کی جتنی بھی ہم مذمت کریں وہ کم ہے۔ اور انہوں نے فرمایا بحیثیت میرے شہر کے پولیس چیف کی حیثیت سے اور میرے کاروباری لوگوں سے کہ کراچی میں کراچی والے اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارتے ہیں، کلاڑی بھی نہیں کلاڑا، انہوں نے کلاڑے کا لفظ استعمال، اور اسٹریٹ کرائم اتنا ہوتا نہیں جتنا وہ واویلا کرتے ہیں، اور واویلا کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ میں تو پولیس چیف کو اپنے شہر کا چیف سمجھ رہا تھا، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت پولیس چیف کہ کراچی والے اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں؟ کراچی والے تو اس وقت سربراہ کراچی والوں کا تو ہمارا پولیس چیف ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک قابل ایماندار افسر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات جو انہوں نے کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کراچی پولیس چیف۔ ذاتی طور پر بہت اچھے انسان ہیں، میرے بھی بڑے اچھے مناسب ہیں، لیکن سیاسی طور پر جو سیاسی بیان بازی انہوں نے کی ہے ان کے منصب کے لائق نہیں تھا۔ کراچی پولیس چیف کو کبھی بھی سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، پولیس کے کسی افسر کو بھی سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پولیس، ڈپٹی کمشنر سب سیاسی ہیں، حکومت کی چمچہ گیری میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے پھرتے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ کراچی والے اسٹریٹ کرائم کا واویلا زیادہ کرتے ہیں اور میڈیا اسے بڑا چڑھا کے دکھاتا ہے؟ ایک طرف کراچی والے قصوروار، کراچی کی تاجر برادری بھی قصوروار، میڈیا بھی قصوروار، تو کراچی پولیس چیف کی عدالت سے اسٹریٹ کرائم کے جو کرمنل ہیں وہ تو باعزت بری ہو گئے اس بیان کے بعد، بلکہ مزید بے خوف ہو گئے کہ پولیس چیف بھی تسلیم نہیں کر رہا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں۔ جب پولیس چیف بھی تسلیم نہیں کر رہا تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور افسوس کی بات یہ وہی بے حسی کا رویہ ہے جو 2011 میں تھا۔ پیپلز پارٹی وفاق میں بھی تھی، پیپلز پارٹی صوبے میں بھی تھی، اور
قائم علی شاہ صاحب اور ان کے وزراء کراچی میں روزانہ 50 قتل ہوتے تھے اور وہ چین کی بنسری بجاتے تھے، اور اس کے وزیر داخلہ فرماتے تھے کہ جی کراچی میں کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو ایم کیو ایم شور کرتی ہے۔ آج پھر دوبارہ وہی بیان پولیس کے اتنے سینئر افسر کے منہ سے سن کر نہ صرف دکھ ہوا، تکلیف ہوئی اور نا امیدی بھی ہوئی کہ جب میرا پولیس چیف ریئلائز نہیں کر رہا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں تو پھر میں کس سے امید رکھوں۔ تو آج یہ پریس کانفرنس اس رد عمل پر ہے کہ کراچی پولیس کے ہونے کے باوجود لاوارث ہے۔ پولیس کی موجودگی میں کراچی میں مجرموں کی سرپرستی ہے۔ پولیس کی ایفیشنسی اور قابلیت کا عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں گزشتہ 300 سے زیادہ وارداتیں ہو چکی ہیں۔ پولیس کی کارکردگی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی کارکردگی جو کہ ہوم منسٹر بھی ہیں مراد علی شاہ صاحب، اچھا یہ سمجھ نہیں آتا کہ مراد علی شاہ صاحب کو ہوم کا محکمہ اپنے پاس رکھنے کی کیا خواہش ہے؟ نہ آپ سے ہوم چل رہا ہے نہ آپ سے سندھ چل رہا ہے، یا تو ہوم منسٹری کسی کو دے رہے ہیں۔ تو بیسک ہوم منسٹر اور بیسک چیف منسٹر وزیر اعلیٰ سندھ کی یہ بھرپور ناکامی کا ثبوت ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں 800 سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اور کس بات پہ قتل ہوئے؟ موبائل چھیننے پر، ریزنی پر۔ اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ گلشن اقبال میں ایک مقامی ہوٹل پر 11 لوگ دن دہاڑے داخل ہوتے ہیں، پورے ہوٹل کو یرغمال بناتے ہیں، ان سے تمام کی تمام نقدی اور موبائل چھین لیتے ہیں اور کوئی ایف آئی آر نہیں کرتا۔ اور ایف آئی آر کٹوائے کون؟ جب 25,000 20,000 کے موبائل کے اوپر سامنے گولی ہے تو کراچی کے شہری تو یہی کہتے ہیں نا بھائی یہ پروٹیکشن منی سمجھ کے دے دو ان کو، کیونکہ ایف آئی آر کٹوانے جائیں گے تو پھر پولیس گلے پڑ جائے گی، پھر ایف آئی آر کٹے گی، مجرم گرفتار ہوں گے تو ایف آئی آر کٹوانے والے کو 10 بار تو عدالت جانا پڑے گا شناخت کرنے کے لیے۔ اور تمام کے تمام اسٹریٹ کرائم میں 4 سال سے پہلے کسی مجرم کی شناخت نہیں ہوتی۔ پولیس کی کارکردگی یہ ہے 4 سے 5 سال پہلے کسی مجرم کی شناخت نہیں ہوتی جب تک مجرم کی حالت بھی بدل چکی ہوتی ہے اور مدعی کا ذہنی توازن بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب اسٹریٹ کرائم، اچھا یہ وہ اسٹریٹ کرائم ہے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ پولیس چیف کی جاوید عالم اوڈو صاحب کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تھانے میں کرائم رپورٹ ہی نہیں ہو رہے، تو بہزیر پولیس چیف تو بڑا اچھا بیان ہو گیا کہ اگر 1000 موبائل چوری ہو رہے ہیں اور 10 جا کے رپورٹ کروا رہے ہیں، یہ تو پولیس چیف کے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے۔ اچھا اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے لیکن ہم سے زیادہ قصور پولیس کا ہے۔ پچھلے آئی جی سندھ کہتے رہے کہ آن لائن ایف آئی آریں درج ہوں گی اور آپ بس گھر پہ بیٹھے موبائل اپلیکیشن کریں، آج تک وہ سسٹم کامیاب نہیں ہوا۔ مراد علی شاہ صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی تھی، تو میں آصف علی زرداری صاحب آپ سے مخاطب ہوں، شہباز شریف صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، میری رابطہ کمیٹی کے اراکین، متحدہ قومی موومنٹ اراکین سندھ اسمبلی آپ سے مخاطب ہیں کہ آخر کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا کریڈٹ آپ دونوں جماعتوں نے لیا تھا نا۔ 2013 سے 2017 تک 16 تک ایک کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا نا آپ نے،
اور اس کراچی کے ٹارگیٹڈ آپریشن کے میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے کراچی میں امن و سکون لیا ہے. جو ایم کیو کے ساتھ کرنا تھا آپ نے وہ بھی کر دیا. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ کراچی میں امن آ گیا تھا. ٹھیک ہے ہماری قربانیاں بہت ہیں, ہماری تکلیفیں زیادتیاں اس کا ازالہ نہیں ہوا, ہمیں بہت تکلیف ہے. ہمیں اپنے لاپتہ لوگوں کی, ہمارے جو کارکنان 1200 سے زیادہ کارکنان جیلوں میں اسیر رہے اور عدالتوں سے بری ہوئے, ہمیں اس کے اوپر بہت تکلیف ہے, اس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا. لیکن چلے کراچی میں امن ہو گیا, جس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب آپ لیتے ہیں اور مراد علی شاہ صاحب, آصف علی زرداری صاحب لیتے ہیں. کدھر گیا آپ کا کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن آج؟ آج کون ذمہ دار ہے؟ ماضی کے سارے گناہ تو آپ نے ایم کیو کے کھاتے میں لکھے ہوئے, آج کون قصوروار ہے اسٹریٹ کرائم کا؟ اور یہی اسٹریٹ کرائم آگے چل کے گینگ وار بنے گا. 10-10 ہزار کے لیے لوگ مارے جا رہے ہیں, پولیس کوئی گرفتاری نہیں کر رہی, اور پولیس چیف کہہ رہے ہیں کراچی میں بالکل سب ٹھیک ہے. تاجر برادری, مجھے تو تاجر برادری پہ حیرت ہے. یہ تاجر برادری کس طرح کی تاجر برادری ہے جو ٹیکسز دیتی ہے, پورے پاکستان کو پالتی ہے, اور پولیس چیف اس کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ واویلا کرتے ہیں اور ہمارے تاجر بھائی خاموش ہو جاتے ہیں, ہمیں فون کر کے شکایتیں کرتے ہیں. کوئی تاجر کراچی کا محفوظ نہیں, لٹنے سے کوئی تاجر محفوظ نہیں ہے, بینک سے کیش نکالنے والا محفوظ نہیں ہے, اے ٹی ایم مشین سے باہر نکلنے والا محفوظ نہیں ہے, یونیورسٹی کے بچے محفوظ نہیں ہیں, بچیاں محفوظ نہیں ہیں, مارکیٹوں میں گھروں میں خواتین محفوظ نہیں ہیں. اور اب تو کراچی میں کوئی علاقہ بشمول کلپٹن, پی سی ایچ ایس, ڈیفینس, کوئی علاقہ محفوظ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو لائسنس ٹو کل دے دیا ہے, تو جاؤ کراچی میں. اچھا بھائی کراچی میں کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ کراچی کی سرحد پار کر کے کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ لاڑکانہ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں کے امیر لوگ نہیں رہتے, وہاں موبائل نہیں ہے. حیدرآباد میں بھی نہیں ہو رہا, لاہور میں بھی نہیں ہو رہا, پشاور میں بھی نہیں ہو رہا, کوئٹہ میں بھی نہیں ہو رہا. تو کوئی وجہ ہے نا کہ کراچی کے اندر یہ سارے لوگ گنگناتے پھر رہے ہیں, بے سبب تو نہیں ہے یہ. اور پھر میں آئی جی سندھ کو بھی یہاں سوالیہ نشان بناؤں گا, اور براہ راست بلکہ آصف علی زرداری صاحب سے بھی یہ سوال کروں گا, اسٹریٹ کرائم کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں, کوئی ایک ایس ایچ او آپ نے معطل کیا؟ کوئی ایک ایس ایس پی آپ نے معطل کیا؟ کسی ایک ڈی آئی جی کو آپ نے سزا دی ہے؟ ہاں سپاہی آپ سے معطل ہو جائے, غریب سپاہی ایس آئی وہ آپ معطل کر دیں گے, لیکن جو من پسند ایس ایچ اوز ہیں جن کی سرپرستی میں آج بھی کراچی میں جرائم پیشہ افراد درکنار ہیں, آج بھی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. سرجاری ٹاؤن میں پورا سسٹم کام کر رہا ہے جی, سسٹم. کیڑی کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, کون کر رہا ہے یہ؟ اور اگر پولیس کا یہی حال ہے, اور یہاں ایم کیو کی جانب سے میں ایک تجویز بھی دینا چاہوں گا پولیس کو, مجھے یقین ہے اس میں عمل نہیں ہوگا, کہ یہ آپ گواہی ایف آئی آر کٹوا کے گواہیوں کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ پوری دنیا فورینسک پہ جا کے سزائیں دے رہی ہے. اسٹریٹ کرائم کے لیے ماڈل کورٹس بنائے, دہشت گردی کی دفعات داخل کریں. پولیس کیوں نہیں دہشت گردی کی دفعات داخل کرتی جب بندہ موبائل چھیننے پہ مر گیا؟ اسے کیوں لوور کورٹ میں لے آ کر وہاں سے بری کروا دیا جاتا ہے؟ 780 اس میں کیوں نہیں لگتا؟ کیا کسی کی 5000 کے موبائل کے لیے جان لینا دہشت گردی نہیں؟ کیا یہ پولیس کا یا سندھ حکومت کی نظر میں کسی شخص کی, کسی بچے کی, کسی عورت کی جان لینا ایک موبائل کی خاطر اسلحے کے ذریعے اسے دن دہاڑے, اب تو نقاب بھی نہیں کر رہے,
پہلے تو کرونا میں ماسک واسک بھی لگاتے تھے، اب تو انہوں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ پورا کراچی پوسٹ کر رہا ہوتا، لیکن پولیس کہتی ہے کہ نہیں، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو جرم نہیں ہوا۔ کرے نا فورینسک، اسلحے کا فورینسک کرے، ماڈل کورٹ میں لے جائے، 6 مہینوں میں سزا دے۔ جب آپ نے دہشت گردی کی ایف آئی آر ہی نہیں کاٹنی اور مدعی اور گواہوں کا انتظار کرنا ہے۔ آج بھی 1880 کے قانون میں چل رہا ہے کہ جی وہ گواہ ہے گا، مجھ سے موبائل چھینا ہے، میرا تو سگا بھائی بھی گواہی نہیں دے گا آ کر کے بھائی موبائل چھینا ہے۔ پہلی چیز تو میں ہی نہیں جاؤں گا تھانے ایف آئی آر درج کرانے۔ یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، صحافی، کیمرہ مین، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ہر ایک کے خاندان میں کسی نہ کسی سے موبائل چھینا ہوگا، اور آپ میں سے کتنوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہوگی۔ آپ تو صحافی ہیں، بڑے بڑے آپ کے پیچھے میڈیا ہاؤسز ہیں، نہیں کٹوائی ہوگی آپ نے، جان چھوڑائی ہوگی آپ نے، ماں نے گھر میں آ کے کہا ہوگا چل بیٹا جان کے صدقہ دیا تیری۔ اس طرح کے جوابات دے کے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں۔ تو اگر پولیس کام نہیں کر سکتی تو آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے، رابطہ کمیٹی اور اگین سندھ اسمبلی کی جانب سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ ایپیکس کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ایپیکس کمیٹی کا دوبارہ قیام عمل میں لایا جائے اور پولیس کے ساتھ ساتھ تمام ایجنسیوں کو بشمول رینجرز اور انٹیلیجنس کے ادارے، کور کمانڈر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں اس کا قیام ہو، اور خصوصی طور پہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی بنائی جائے۔ میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ رینجرز اور پولیس نے ہمارے شکووں کے باوجود کراچی میں ایک آپریشن کیا، کامیاب آپریشن کیا، یہاں گینگ وار ختم ہوئی، یہاں پہ ڈرگ کارٹیل ختم ہوئے، لیکن اگر وہ امن 4-5 سال بھی اگر قائم نہیں رہ سکا تو پھر ان قربانیوں کا کیا تھا۔ اور ایک اہم ترین بات میں آپ کو بتاؤں گی، ہماری دوسری پریس کانفرنس میں اسٹریٹ کرائم کے اوپر، یہ بھی پولیس چیف ہمیں مجبور نہ کرتے تو شاید ہم نہ کرتے اتنی شدت سے۔ پورے کراچی میں کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اسٹریٹ کرائم کے اوپر آواز اٹھائی۔ ایک جماعت کا مجھے نام بتائیں جس نے اسٹریٹ کرائم پہ پریس کانفرنس کی ہو۔ کوئی میئر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور آدھی سے زیادہ سوشل میڈیا اس کام پہ لگی ہوئی کہ ایم کے حکومت سے نکل جائے۔ اسٹریٹ کرائم پہ بات کوئی نہیں کر رہا۔ آج کی بھی اس پریس کانفرنس کے بعد جو جماعتیں کراچی کے اندر اپنا مینڈیٹ بتا رہی ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، کدھر ہیں؟ اسٹریٹ کرائم کیوں بڑھ رہا بھائی؟ آواز تو نکالو۔ وزیر اعظم بننا ہی مقصد ہے سب کا، وزیر اعظم آ جائے، وزیر اعلیٰ آ جائے، ایم کے حکومت سے باہر چلی جائے، اپنا وزیر اعظم آ جائے۔ ایم کیو کی ضرورت ہو تو یہاں آگے ماتھا ٹیک دیں ایم کیو کے دروازے پر، اور جب ایم کیو کی ضرورت نہ ہو تو کہیں ایم کیو حکومت سے باہر آ گئے۔ میں شہباز شریف صاحب آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یہ امن کا کریڈٹ آپ نے لیا تھا، آپ کی جماعت نے لیا تھا۔ یہ آپ کے کریڈٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ مراد علی شاہ صاحب، میں آپ کے کیپٹن شپ، آپ کہتے ہیں نا میں ہوں اس آپریشن کا کپتان، آپ کی کپتانی فیل ہو گئی ہے 6 ماہ سے، آپ فیل اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک ناکام صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ نہ آپ سے اسٹریٹ کرائم کنٹرول ہوتے، نہ آپ سے سیلاب زدگان کنٹرول ہوتے، نہ آپ ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ پورا صوبہ تباہ حال ہے کراچی سے کشمیر تک۔ چیف صاحب نے، پولیس چیف نے کہا کہ کراچی کے لوگ اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتے ہیں، کلاڑا مارتے ہیں۔ بالکل جی، ہمارے پیروں پہ کلاڑا ہم نے خود مارا ہے۔ ہمارے بیریئر سسٹم لگے ہوئے تھے نا، وہ ہٹ گئے،
ہمارے پیر پہ کلاڑا لگا. ہمارے محلہ کمیٹیوں میں دروازے بنے ہوئے تھے, مضبوط گیٹ تھے, کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے اپنے پیر پہ کلاڑا. ہم اپنے محلے میں خود دن رات اپنی نگرانی کرتے تھے, محلہ کمیٹیاں بلا کر. آپ نے ہم سے وہ بھی ختم کروائیں تو ہمارے پیر پہ ہم نے کلاڑا ہی مارا. ہم پولیس پہ بھروسہ کر رہے ہیں, ہم نے اپنے پیر پہ کلاڑا مارا. ایمکن کو کمزور کر کے جرائم پیشہ افراد کو طاقتور کیا گیا. اگر تاجر برادری واویلا کر رہی ہے, تاجر برادری جھوٹ بول رہی ہے, تاجر برادری اور میڈیا خواہ مخواہ کی فوٹیجیں دکھا رہا ہے, تو میری گزارش پھر یہ ہے وزیر اعظم پاکستان آپ سے کہ آپ یا تو سب کو فری میں پولیس سیفٹی دے دیں, گارڈ دے دیں, یا پھر کراچی والوں کو دوبارہ اسلحے کے لائسنس دے دیں. ابھی بھی تو لوگ مار رہے ہیں نا اسٹریٹ کرائم پہ. لوگ پاگل ہو چکے ہیں, تکلیف میں لوگ. ان کی جمع پونجی بینک سے نکلتے ہیں, بیٹی کی شادی ہے, کسی کی منگنی ہے, کسی کی میت ہے, کسی کا جنازہ ہے, اس سے پیسے چھین کے لے جاتے ہیں. لوگ پاگل ہو چکے ہیں, جرائم پیشہ افراد کو تشدد کر رہے ہیں. یہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن رہا ہے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ شہری پکڑ کے مجرموں کو خود ہی سزا دے دیں, خود ہی مار دیں, خود ہی جلا دیں. کیا یہ کسی پڑھے لکھے معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ صرف وہیں ہوتا ہے جہاں پر لاقانونیت ہوتی ہے. ایک اور اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ کے ایم سی نے ایم یو سی ٹی کا ٹیکس کا نفاذ کیا ہے. مرتضی وہاب صاحب کراچی کے بیٹے ہیں, کراچی سے تعلق ہے, لیکن بیچارے ہیں پیپلز پارٹی میں. مسئلہ یہ ہے, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے بیٹے ہیں اور ہیں پیپلز پارٹی میں. یہ جو انہوں نے میونسپل, اچھا پہلے کا ہے, 2009 میں ہمارے ناظم نے لگایا تھا, جس کے اوپر کورٹ میں اسٹے لیا تھا, ایم کیو نے رد عمل دیا تھا, یہ ٹیکس نہ لگایا. میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر سو کالڈ میئر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دوست ہے بھائی ہمارا, لیکن جب بونگیاں مارے گا تو جواب تو آئے گا. یہ جو 300 ارب روپے سالانہ کراچی سے جو ٹیکس ملتا ہے, اس پہ کراچی والوں کو نہ فری علاج ملتا ہے, نہ فری تعلیم ملتی ہے, یعنی صحت بھی نہیں ہے, تعلیم بھی نہیں ہے, اور اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہا ہے. اتنا ٹیکس ہم الگ دے رہے ہیں موبائل کی صورت میں. تو آپ نے اب یہ بھتہ کیوں لگا دیا ہمارے اوپر بھائی, اور وہ بھی بھتہ خور ادارے کے ذریعے, جو پاکستان کا سب سے بڑا بھتہ خور ادارہ کے الیکٹرک, اس کے ذریعے. اچھا یہ صرف کراچی میں کیوں ہے بھائی؟ حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ, میرپورخاص, لاڑکانہ, وہاں کیوں نہیں ہے؟ صرف کراچی میں کیوں ہے یہ میونسپل ٹیکس؟ آپ کہتے ہیں کراچی سندھ ہے, کدھر ہے کراچی سندھ بھائی؟ کراچی الگ ہے, سندھ الگ ہے. نہ کراچی میں کراچی کی پولیس ہے, نہ کراچی کا ٹیکس کراچی پہ لگتا ہے, نہ کراچی کے ڈاکو کراچی کے ہیں, نہ کراچی کا وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ کراچی کی ساتھی کیوں ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی کے الیکٹرک. اب کے الیکٹرک کے 24 لاکھ صارفین ہیں, 120 گز پہ 3 فلور ہیں, تینوں کے میٹر الگ الگ ہیں. نیچے ماں باپ رہتے ہیں, فرسٹ پہ بیٹا رہتا ہے, پھر دوسرا بیٹا رہتا ہے. تو 120 گز کو آپ 3 گنا ٹیکس کریں گے, 3 بجلی کے بلوں میں وہ ٹیکس آئے گا. اور وہی ٹیکس 1000-2000 گز کی جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو بھی آئے گا. اور 3 کروڑ کی آبادی ہے اس شہر کی. میونسپل ٹیکس جس پہ آپ سڑکیں بنائیں گے, پتہ نہیں کب بنائیں گے, ہمارے جیتے جی تو نظر نہیں آ رہا. جب 300 ارب روپے میں نہیں بنا سکے تو یہ 200 روپے کا ٹیکس دے کے 25 کروڑ روپے کے ایم سی کو دے کے آپ کیا بگاڑ لیں گے؟
کچھ اور لفظ آ رہا تھا منہ میں. ہاں ہاں کیا بگاڑ لیں گے؟ بگاڑ جیسے ہی ملتا جلتا لفظ ہے. تو اس ٹیکس کو متحدہ قومی موومنٹ اس کی مذمت کرتی ہے، مسترد کرتی ہے. اس کو فوراً واپس لیں، نہیں دیں گے ٹیکس. اور اگر کراچی کے شہریوں پہ زبردستی ٹیکس نافذ کیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم بجلی کے بل بھرنا ہی بند کر دیں. 45,000 لوگ ابھی بجلی کے نادہندہ ہیں. ایم کیو ایم نے کال دے دی تو 24 لاکھ لوگ بجلی کے بل بھرنا بند کر دیں گے. آپ چلا لیں کے الیکٹرک، آپ چلا لیں کے ایم سی. میرے ٹیکسوں کے پیسوں کا حساب، میرے شہر کے ٹیکسوں کے پیسوں کا حساب جو 300 ارب روپے ہے وہ پہلے مجھے دیا جائے. آخر میں اس بات سے اجازت لوں گا کہ 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ایم کیو ایم تھی. مہنگائی، بے روزگاری اور یہ تمام صورتحال تھی. وہی صورتحال آج بھی ہے، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ بدترین ہو گئی ہے. جو لوگ ایم کیو ایم سے حکومت چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے خواب پہلے دفن کر دیں، کیونکہ 3.5 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد آپ نے بھی کچھ نہیں بگاڑا. بار بار وہی لفظ آ رہا ہے. تو جو لوگ ایم کیو ایم سے حکومت چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے بلاول زرداری صاحب ہوں. ایم کیو ایم کو حکومت سے نکالنا ہے تو آپ وزیر اعظم بننے کے خواب چھوڑ دیں. ہم بھی طے کر لیں گے کہ انتخابی سیاست کرنی ہے یا انقلابی سیاست کرنی ہے. اور ایک بار ہم نے انقلابی سیاست ایوانوں کو چھوڑ کے شروع کر دی تو بہت مشکل ہو جائے گا. ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں، وزارتوں کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، اور یہ 2 وزارتیں ہماری علامتی ہیں. تو وہ جو وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں، جو وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، جو پنجاب کے گورنر وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں، یہ سوشل میڈیا بریگیڈ سے میں کہتا ہوں ان سے بھی سوال کرو بھائی کہ حکومت سے باہر آئے. غریب متوسط طبقہ جب بھی حکومت میں جاتا ہے، ایوان میں جاتا ہے، سب کے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ابھی کراچی سے وڈیرے جاگیردار وزیر ہوتے تو کسی کی آواز نہیں نکلتی. میڈیا سے آخر میں گزارش کروں گا کہ خبر چلائیں، بالکل چلائیں، لیکن خبر کی تصدیق کریں. ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہم کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف پیمرا میں جائیں، عدالت میں جائیں، سعید بھائی کی طرح 50 لاکھ روپے لے لیں. برائے مہربانی ایم کیو ایم کے حوالے سے جو بھی خبر چلائیں اس کی تصدیق کریں، ہمارا موقف لے لیں. بے شک ہمارا موقف آپ کے برعکس ہوگا، آپ یہ کہہ دیں کہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا یا ایم کیو ایم کے ترجمان کا یہ بیان ہے، آپ کی یہ خبر ہے، تاکہ آپ میڈیا کو بیلنس کریں. بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ پولیس چیف ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. کراچی کے سپوت مرتضی وہاب صاحب ایم یو سی ٹی کو فوراً واپس لیں گے. شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کراچی کے امن کے لیے فوری اقدامات کریں گے. کور کمانڈر صاحب، ڈی جی رینجر صاحب سے بھی میری گزارش ہے، بلکہ چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی ہماری گزارش ہے کہ کراچی میں ایپیکس کمیٹی کا قیام عمل میں لائیں. دوبارہ سے کراچی کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. یہ 700-800 جانے گئی ہیں، 700-800 جانے گئی ہیں، 700-800 جنازے اٹھے ہیں. یہ 700-800 جنازوں میں تو ان کا کمپنسیشن تو کیا، ہمارے تو کسی وزیر نے فاتحہ بھی نہیں کی ہوگی، نہ وفاقی کیبنٹ نے کی ہوگی، نہ صوبائی کیبنٹ نے کی ہوگی. یہ فاتحہ بھی نہیں کی ہوگی انہوں نے. کہاں یار اتنے لوگ مر گئے، چلو آپ ان کے لیے دعا کر لیں. کمپنسیشن تو دور کی بات. اور میں صرف دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں اس عزم کے ساتھ کہ ایم کیو ایم کمزور نظر آ رہی ہے.
لیکن ایم کیو ایم اپنے شہر کے لیے اسی طرح اسی طاقت کے ساتھ کھڑی ہے، کراچی کے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے، منفی تمام پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق اگر کسی جماعت کو ادا کرنا ہے تو وہ کراچی کے لوگوں کو ادا کرنا ہے، اور جو غریب متوسط طبقے کی جماعت سے بھی ہم کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، وہ ایک ایسے جذبات تھے، تدفین تھی، ظاہر عامر بھائی تھے، رابطہ کمیٹی کے اور اراکین تھے، ہماری پورا تنظیمی سیٹ اپ تھا وہاں، اور بہت دکھی تھے لوگ، اور ہمیں خوشی اس بات کی کہ ہمارے لوگ ہم ہی سے سوال کر رہے ہیں کہ لاشیں کیوں مل رہی ہیں۔ کراچی کے لوگ اور کس سے سوال کریں گے؟ کبھی آپ نے دیکھا کراچی کے لوگوں کو جماعت اسلامی کے دروازے پہ جاتے ہوئے یا پی ٹی آئی کے دروازے پہ جاتے ہوئے؟ کراچی کے لوگ غصے کا اظہار بھی ہم سے ہی کریں گے۔ لیکن جو عامر بھائی کے ساتھ واقعہ ہوا، جو واقعہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کہ پیش کیا گیا، اور اگر لبائقین نے غصہ کیا ہے، غم کیا ہے، اپنے ناراض ہوئے ہیں، ان کا حق ہے، بالکل ان کا حق ہے، کیونکہ یہ گرفتاریاں، چھاپے، یہ جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب بھی ان سے بھگتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں کہیں نہ کہیں شہادتیں ہیں۔ لیکن عامر بھائی کے جس واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں، قیادت پہ بالکل متفق ہے، ہم آپس میں متحد بھی ہیں، اور عامر بھائی کے ساتھ ہونے والا ناخوشگوار واقعہ ایک غم کے موقع پہ تھا، اور جس نے بھی کیا، شرارت میں کیا یا غم میں کیا، ہمارے لیے قابل قدر ہے، بھائی ہمارا۔ لیکن گزارش یہ کروں گا کہ ایسی غلطی سے بھی نہ کریں۔ غم کا موقع تھا نا، تو قیادت برداشت کر گئی، ظاہر ہے ساتھی بھی برداشت کرے، لیکن ایسی میں اگر شرارت میں کیا تو میں کہوں گا غلطی سے بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ آپ نے آج واپس کی۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ یونیورسٹی میں 200 روپے کی کیلٹری کے پاس سے جائیں گے، تو اس پر آپ نے کہا کہ 24 لاکھ لوگ بل نہیں دیں گے، لیکن کیلٹری کتنے بل دیا کرتے ہیں، اس پر آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی اس طرح سے کہ ہم لوگ بل نہیں دیں گے؟ کیا آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں آپ کی بات مانیں گے کہ وہ لوگ بل نہ دیں؟ بس ہمیں بھی یہی خطرہ ہے کہ ہماری کوئی آواز نکل گئی اور لوگ بات مان گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو KLFT کے خلاف ہم نے ہمیشہ آواز بلند کی، ایسا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے 29 دن سندھ اسمبلی کے باہر فن کا آلہ لگا کے رکھا تھا، اور ایک کاغذ لے کر آئے تھے، بھائی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، بلدیہ میں ہم نے یہ لے لیا وہ لے لیا ہے، کہاں ہے وہ مبارک؟ ایک معاہدہ، وہ ہمارے دوست ہیں ارشد بورا، وہ بھی گئے تھے مچھلی کے ساتھ، ناصر شاہ صاحب کے گھر میں بریانی کھا گئے آگے، کہاں ہے وہ معاہدہ؟ معاہدے کدھر ہیں؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ بھائی آپ کے کامیاب مذاکرات ہو گئے، ایم کیو ایم جھوٹ بول رہی ہے، چھوڑ دیں ایم کیو ایم کو، آپ نے تو اتنے کامیاب مذاکرات کیے، قانون میں تبدیلی، یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا، پیپلز پارٹی نے تو ماموں بنا کے آپ کو آگے بڑھا دیا، اصل کام تو ایم کیو ایم کر رہی ہے۔ اور آخری بات بڑی عجیب سی بات ہے، توہین عدالت نہ ہو تو، میں وکیل بھی ہوں ظاہر ہے، چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ میری استدعا ہے، چلا دینا یار، کچھ نہیں ہوا، توہین عدالت لگی میں بھگت لوں گا بھائی۔ لیکن کیسے پاگلوں والے معاشرے میں رہتے ہیں ہم، اور کیسا پاگلوں والا عدالتی نظام ہے ہمارا۔ کیا عدالت سے ایک فیصلہ آتا ہے، ایم کیو ایم اس کی فوٹو کاپیاں کرتی ہے، اور پورے پاکستان میں ہر ایک کے دروازے پہ بھی فیصلہ آ گیا اس پہ عمل کر لو، فیصلہ آ گیا اس پہ عمل کر لو، زرداری صاحب اس پہ عمل کر لیں، بلاول صاحب عمل کر لیں، خالد مکسی صاحب عمل کر لیں، شہباز شریف صاحب عمل کریں، مریم صاحبہ عمل کر لیں، بھٹی صاحب عمل کر لیں۔ یہ کس قسم کا پاگلوں والا معاشرہ ہے کہ اعلیٰ عدالت کے 3 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس موجود ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور فوٹو کاپی لے کے ایم کیو ایم جا رہی ہے۔ یعنی یا تو ہم پاگل ہیں، یا عدالت سے جو فیصلہ آیا ہے وہ شاید پاکستان کی عوام کو، یا عوام کو نہیں، ارباب اختیار کو قبول نہیں ہے، یا چیف جسٹس صاحب کو جو موجودہ نہیں ہے انہیں اپنی توہین محسوس نہیں ہو رہی۔
یا ہائی کورٹ سے اتنے فیصلے آ رہے ہیں، ضروری ہے کہ 5 لاکھ روپے کا وکیل کر کے دوبارہ عدالت میں جایا جائے کہ جناب یہ سندھ حکومت عمل نہیں کر رہی؟ ضروری ہے کہ 25 لاکھ روپے دے کے میں توہین عدالت میں جاؤں سپریم کورٹ کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے فیصلوں پہ حکومت اور وفاقی اور صوبائی حکومت عمل نہیں کر رہی؟ یہ کون سا نظام ہے بھائی؟ اور یہ MKM کس کام پہ لگی ہوئی ہے؟ اور کوئی جماعت نہیں کر رہی ہے کام؟ یہ فوٹو کاپیاں کر کے مسودے بنا کے یہ لو بھائی آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت جو کہ کانسٹیٹیوشن سے بھی سپریم ہے وہ آپ کو یہ فیصلہ کر رہی ہے، خدا کے لیے اس پہ عمل کریں۔ 6 مہینے حکومت میں ہو گئے اس والی اتحاد میں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بھول کے بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یا عدالت کی کسی سپریم کورٹ کے جج نے نہیں پوچھا کہ ہم نے وہ لوکل گورنمنٹ کا ایک فیصلہ دیا تھا پورے پاکستان کے لیے، اس کے لیے کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن کو بلا کے نہیں پوچھا، الیکشن ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے چلے آ رہے ہیں، بلا کے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہمارے فیصلے کا، عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم عدالت کے منشی بنے ہوئے، ہم عدالت کے بیلٹ بنے ہوئے، ہم عدالت کے پیشکار بنے ہوئے، ہم گھوم رہے پوری جماعتوں کے پاس لے کر، لیکن یہ کام بھی ہمارا ہی ہے۔ یہ کام جماعت اسلامی نہیں کرے گی بھائی، یہ PTI نہیں کرے گی، یہ ہم ہی کریں گے۔ اظہار بھائی، آپ نے ایپیکس کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا ہے، ایپیکس کمیٹی کے اس سے پہلے بھی متعدد اجلاس ہوئے ہیں، اس میں موٹر سائیکل میں ٹریکر لگانے کا فیصلہ ہوا، سیف سٹی پروجیکٹ بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا، خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا جو ہے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلے تو ہوتے رہتے ہیں، کتنی دفعہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوئے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عمل درآمد کچھ ہوتا نہیں ہے۔ پھر یہ سب چیزیں آپ کو بھی پتہ ہیں، آج آپ پھر ایپیکس کمیٹی کے قیام کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور دوسرا سوال یہ کہ کچھ روز قبل SSP سینٹرل ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک ملزم کو شو کیا اور بتایا ہے کہ یہ اسٹریٹ کرائم ہے، اسٹریٹ کرمنل ہے اور اس کا تعلق MKM سے اور MKM کا ٹارگیٹ کلر ہے۔ اس پر آپ کی پولیس سے بات ہوئی، ذرا اس میں بتائیے۔ اچھا، پہلی چیز تو میں یہ بتاؤں کہ ہم مطالبہ کس سے کر رہے ہیں بھائی؟ اپنی فوج سے کر رہے ہیں نا، اپنی عدالت سے کر رہے ہیں، اور کس سے کر رہے ہیں مطالبہ؟ حکومت سے کر رہے ہیں۔ اب نیپال کی حکومت سے تو مطالبہ کر رہے ہیں کراچی میں امن کرنے کے لیے، تو ایک سیاسی جماعت مطالبہ کر سکتی ہے نا۔ اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف، چیف جسٹس پاکستان، کور کمانڈر، DG رینجرز یا وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ مطالبہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ مطالبہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، میرے پاس بھی آ رہی کال۔ اچھا، دوسرا یہ کہ مجھے بھی آ رہی ہے، بند ہو گئے۔ اچھا، دوسری اہم بات آپ نے کی کہ SSP سینٹرل، اچھا ہماری کراچی کی پولیس بڑی عجیب ہے، یہ مجرم کو دیکھ کے بتا دیتی ہے یہ MKM کا کارکن ہے، اس کی جیب سے ایک سرٹیفکیٹ نکلتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے میں MKM کا کارکن ہے، شناختی کارڈ کے نیچے لکھا ہوتا ہے MKM کا کارکن ہے، اس کی تصویر شکل پہ لکھا ہوتا ہے MKM کا کارکن ہے، اور پورے پاکستان میں جتنے کرمنل پکڑے جاتے ہیں وہ کسی بھی جماعت کے کارکن نہیں ہوتے، نہ وہ PMLN کے ہوتے ہیں، نہ وہ PTI کے ہوتے ہیں، نہ اچھا پیپلز پارٹی کے تو ہوتے ہی نہیں ماشاء اللہ، وہ تو سارے جنتی ہیں، ڈکیت ہوں، کچے کے ہوں یا پکے کے ہوں، آپ کو کوئی نہیں ملے گا پیپلز پارٹی۔ یہ صرف MKM کا ہے، ہمارا اسٹریٹ کرمنل پکڑیں گے MKM کا کارکن ہے۔ یہ تو SSP صاحب پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے، مجھے بتائیے گا، میں ان کے دفتر جا کے پھول پیش کروں گا کہ یہ شناختی کارڈ میں دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ MKM کا کارکن ہے، یا جیب سے ایسے ڈاکومنٹ نکلتے ہوں گے خفیہ کہ اس کے MKM کے کاغذات برآمد ہوں گے۔ تو کوئی بھی کرمنل کسی جماعت کا نہیں ہوتا بھائی، کرمنل اپنا ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی سیاسی جماعت کا لیبل نہ لگائیں۔ جب آپ سیاسی جماعت کا اس پہ لیبل لگاتے ہیں تو آپ کی نفرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ MKM سے نہیں، آپ مہاجروں سے نفرت کرتے ہیں، آپ اردو بولنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جو بھی پولیس والا ماضی میں بھی الزام لگاتا رہا ہے، میرا اس سے سوال ہے کہ پنجاب سے کرمنل پکڑے جائیں تو اس پہ PMLN، PMLQ، پیپلز پارٹی، PTI کا کیوں نہیں کارکن وہ ڈکلیئر ہوتا؟ یہ صرف مہاجروں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ یہ صرف اردو بولنے والوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ نفر سے یاد آیا کہ وہ یاد آ گیا 5 سال یا 6 سال کے بعد اچانک ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ڈپٹی کنوینئر بنایا گیا، آپ کے ساتھ آپ رابطہ کمیٹی بن گئے، وہ بھی ڈپٹی کنوینئر بن گئے، حال ہوا، اور اس کے بعد 3 کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہے سندھ سے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حیدر آباد کے مکان میں آگ لگ جاتی ہے، پرفراغ سی آگ، اور اس کے بعد کل ہم نے دیکھا خورشید میموریل ہال کے لیے ایک ڈپٹی کمشنر نے
निकाला कि ये कम्युनिटी प्लॉट पर बनी हुई इमारत है, और फिर केडीए ही कहता है कि ये इमारत जो है वो SIUT को दी जाएगी, वहाँ पर अस्पताल बनेगा, 57 कमरे हैं। आप लोगों का इन तमाम इलाकों से ताल्लुक रहा है, ये मामला है क्या? नफरत का इजहार हो रहा है, मोहब्बत हो रही है, मामला हो क्या रहा है? थोड़ा खुल के बताएं। मेरा ख्याल है जो कुछ भी हो रहा है, पिछले 2.5 साल से हमारी लापता अफराद बाजियाब होते रहे, उसमें बरमला में आपसे कह रहा हूँ, और बड़ी अच्छी तादाद में बाजियाब। ये अचानक 3 लोगों का इस तरह से साथियों की शहादत हो जाना, 4, तो हमारा आज़मी मुतालबा वही है जो पहले दिन से, कि पूरे पाकिस्तान भर में कहीं पे भी अगर आपको कानून इजाज़त देता है गिरफ्तार करें, सबूत पेश करें, सज़ा दें, उम्र कैद करें, फांसी लगा दें। लेकिन जब ये अमल होता है तो इस अमल से हमारे कानून और इंसाफ के ऊपर जो यकीन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो हमारे आइन के ऊपर, हुकूमतों पे जो एक अवाम का यकीन होता है, जो पुलिस पे होता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे यकीन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और अगर कानून में आपको तब्दीली करनी है तो लाए थे ना अपनी मर्जी से, वो क्या है, पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, पूरे पाकिस्तान में नाफिज हुआ था। 90 दिन वाले सिर्फ हमारे ही थे, और पाकिस्तान में तो कोई 90 दिन के लिए अंदर ही नहीं हुआ, सिर्फ राज्य में कारकुनान 90 दिन के लिए रहे, अल्लाह पता रहे। तो कानून को अगर मजबूत करना है तो आइए, सेनेट असेंबली मौजूद है, कौमी असेंबली मौजूद है, कानून सख्त बनाते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनका जुर्म साबित ना हो और इस तरह से तशद्दुद या लापता लाशें मिल जाएं, ये बहुत मायूसी का सबब है। और आपने फरमाया खुर्शीद मेमोरियल की तारीख है, MKM की फलाही और सियासी सरगर्मियाँ वहाँ से होती रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कराची में बहुत सारे सियासी और दीनी जमातों के दफातर आज भी गैर कानूनी सरकारी ज़मीनों पर कायम हैं, आज भी कायम। सिर्फ हमारे दफातर को मस्मार किया गया, हमारे दफातर को तोड़ दिया गया, लेकिन और किसी भी गैर कानूनी तामीरात को हाथ नहीं लगा। खुर्शीद मेमोरियल एक बहुत उसकी सियासी तारीख है। मेरा ख्याल है कि उसको अगर फलाही तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा है या तालीमी तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा है तो बिल्कुल इस पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल MKM का मरकज़ बादराबाद है। और हम ये समझते हैं कि अगर MKM की इन कुर्बानियों को आप ज़हन में रखें तो शायद हमारे साथ आप ताउन करें, हम खुद वहाँ पर कोई फलाही सरगर्मियाँ स्टार्ट करते हैं, मुख्तलिफ NGOs की मदद से हम करते हैं, तालीमी इदारा बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, लेकिन उसे बदनाम ना करें, मस्मार ना करें, बिल्कुल इस्तेमाल करें। हम मदद करने तैयार हैं, हमारे पास आए, हमारी मिल्कियत थी ना, आए हम उसकी मदद करते हैं। और उस ज़मीन की अगर पैसे भी देने हैं सरकार को तब वो भी जमा करके देते हैं। हम वहाँ यूनिवर्सिटी, अस्पताल, फलाई कोई भी काम हम शुरू कर सकते हैं। समझो यार, अब तो चला देना, फोन वोन आ रहे सबके पास हैं।